وہ آئرن ڈوم والے مسئلے پہ اور وہ جو انجینئر صاحب نے ایک ظاہر بتائی ہے, گویا کہ میں بھی ایگری نہیں کرتا اس چیز پہ ان سے. مسلمان کیا کر سکتا ہے, وہ پاورفل ہے. میں دلیری سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. آپ کے اوپر اسلام فارغ کرنے کا فتویٰ میں دے سکتا تو دے دیتا ہوں کہ اسرائیل کے مسلمانوں کو آئرن ڈوم نے ایران کے حملے سے بچا لیا. سبحان اللہ, توبہ استغفار کریں, میرا تو خیال ہے اس کے لیے بھی دیر ہو گئی ہے. اور ایک وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, اس کو بالکل شرم آنی آئی ہے. اس نے یونیورسٹی کے لیکچر کے دوران کہا کہ انجینئر صاحب کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, اس سے بھی آگے جا چکے ہیں. یہ تو سیدھا سیدھا مطلب نعوذ باللہ, یہ تو پیغمبروں نے بھی کبھی بات نہیں کی اسی کے بارے میں. جہالت پہ کیوں اترتے ہو؟ ایمان کے اوپر ڈنٹ نہ ڈالیں اس طرح کی باتیں, وہ بھی بچے کے ایمان. اسلام سے بغاوت میں آتا ہے. اگر مرزا صاحب کو نہیں پتا, ان کو چاہیے کہ پڑھ لیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے آئرن ڈوم کی تعریف کر دی ہے, اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا. یہ چاہل یہی کچھ کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ کرتے ہیں, بالکل خوف خدا نہیں. ہم بات کرنے والے ہیں استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ساحل ادیم صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کے درمیان پیدا ہونے والی کنٹروورسی کے بارے میں. یہ آج سے قریب 1 ماہ پہلے کی بات ہے جب ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائلوں سے اٹیک کیا. تو اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے شاہدن بلال آفیشیل چینل کے اوپر لائیو سیشن کے اندر ایک کویسچن کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کی تعریف کر دی. مزید اس کے اوپر ستم یہ ہوا کہ انجینئر صاحب نے آئرن ڈوم سسٹم کو آئرن ڈوم حافظ اللہ تعالیٰ کہا. کہ خدا نہ خواستہ اگر آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل میں نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا. وہ منیب خاور کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے. اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے, مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے. صرف آئرن ڈوم نہیں ہے, ان کے پاس ملٹی لیئرڈ ڈیفنس سسٹم ہے. صرف آئرن ڈوم جو ہے وہ کہ میں دلیری سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. ماشاءاللہ, آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. تو اس پر کئی مولویز اور کئی اسکالرز کے ساتھ ساحل ادیم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بھی سیخ پا ہوئے اور انہوں نے ایک یونیورسٹی لیکچر کے اندر انجینئر صاحب کے اگینسٹ بڑے سخت کلمات کہے. یہ مسلمان اسکالر بکواس کر رہے ہیں. ابھی میں نے کل کوسچن بچے پوچھ رہے ہیں, میں نے کدھر سے پٹی پڑھا دیا کسی نے تمہیں؟ اسکالرشپ بول رہی ہے اس وقت, اور اس لیے میں اس اسکالرشپ کو غور سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ آپ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا میں بند کرنے لگا ہوں آپ کو. انڈرسٹینڈ وی آر ان اسٹیٹ آف وار, اس پہ کوئی اور اطلاق ہوتا ہے. آپ کے اوپر اسلام فارغ کرنے کا فتویٰ میں دے سکتا تو دے دیتا, خود پڑھیں. بہت فتوے آپ لوگوں کو دیتے پھرتے. جنگ کے حالات میں آپ نے آئرن ڈوم کی تعریفیں, اور اس کو خود میں نے سنا پاکستان کے مولوی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ اسرائیل کے مسلمانوں کو آئرن ڈوم نے ایران کے حملے سے بچا لیا. سبحان اللہ. لائک میں یونیورسٹی میں آیا ہوں, کسی دن اسپیشل ویڈیو کر کے بتاؤں گا اسلام کے کون سے پوسٹولیٹس آپ نے دھجیاں اڑا دی. توبہ استغفار کریں, میرا تو خیال ہے اس کے لیے بھی دیر ہو گئی ہے. اور پڑھیں بنو قریظہ کو جب صحابی نے ایسے کیا تھا, کتنے دن تک ستون میں باندھا تھا, آیت اسپیشل آئی تھی صحابی کے لیے. کیا اللہ نے اس کو معاف کیا؟ صرف ایسے کیا تھا بنو قریظہ کے لیے. اور یہ وہی بنو قریظہ ہے بیٹا, وہی بنو قریظہ جس کے لیے آپ نے آئرن ڈوم کے مرثیے پڑھے ہیں, سوری قصیدے. اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو بچانا مقصد نہیں, سمجھیں. ہم من ہم, یہ حدیث بھی کھول کے دیکھ لی, کہاں سے نکالی یہ بھی دیکھ لی. آپ کو حدیثوں کا بہت پتہ ہے. ہم من ہم, اتنی بیسکس نہیں آپ کو پتا, اور لڑکوں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ آئرن ڈوم نے اسرائیل کے بچے بچا لیے, مسلمان اسرائیل کے اندر بھی رہتے ہیں وہی بچ گئے. شاباش, اس میں تو تالیاں بند. اور ایک وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, اس کو بالکل شرم آنی آئی ہے. اس نے یونیورسٹی کے لیکچر کے دوران کہا کہ انجینئر صاحب کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, اس سے بھی آگے جا چکے ہیں. یہ تو سیدھا سیدھا مطلب نعوذ باللہ, یہ تو پیغمبروں نے بھی کبھی بات نہیں کی اسی کے بارے میں. بھائی علمی اختلاف ہو, علمی اختلاف رکھو یار, جہالت پہ کیوں اترتے ہو؟ پھر اس میں اس نے کہا یہ تو کفر کر رہا ہے. میں فتویٰ نہیں دے سکتا, لیکن اگر میں فتویٰ دیتا ہوتا تو یہ تو کفر سے بھی بڑی چیز ہے جو انجینئر نے کر دی ہے. اور میرا کلپ ادھورا کاٹا. میرے اور ان کے کامن دوست ہیں, ان کے ذریعے میں نے اس کو موٹیویشنل اسپیکر کو اپروچ کیا کہ توبہ کر, جو تو نے مجھے کہا کہ میں کافر ہو گیا ہوں, اور تو نے کہا کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو پتہ ہے اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوٹا سا کلپ بھیجا تھا, میں نے پوری ویڈیو کی دیکھی, میں پہلے ویڈیو دیکھ لوں تو پھر جواب دوں گا. یہ لوگوں کا حال ہے, یہ ویڈیو دیکھے بغیر فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اتنا انہوں نے آسان فتویٰ سمجھ لیا ہے, صرف یہ کہ میرے بارے میں بول کے فیم لینا ہے. اور اپنی بزدلی کی حالت یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ جو ہے وہ پوڈ کاسٹ پہ پوچھ رہا ہے کہ ٹی ایل بی کو آپ جانتے ہیں, تو کہہ رہا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس طرح کی ڈاکٹر کو. میں کو بتاتا ہوں. That's why I asked you, your audience. It shouldn't be a surprise to you کہ مجھے TLP کے انفراسٹرکچر کو اور ان کی مینیفیسٹو ممبرشپ کمیٹی تھوڑی پوچھ رہا, بٹ ان کی جنرل بلیف تو سب کچھ پتہ ہے. کیا ہے ان کی جنرل بلیف؟ What do you think? مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بتائیں. آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ پورے لیکچرز دیتے ہیں کہ پاکستان کا پولیٹیکل اسٹرکچر کیا ہے, اس میں مسئلے کیا ہے, اس میں صحیح کیا ہونا چاہیے. اس میں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا نہیں پتا آپ کو. اللہ سے ڈرتے ہو یار, توبہ کرو. تو جہاں اس معاملے کے اوپر اور بہت سارے لوگوں نے انجینئر صاحب کے ساتھ اختلاف کیا, وہاں پر نادر علی بھائی جو کہ انجینئر صاحب کے ساتھ اب تک مجموعی طور پر 3 پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا چکے ہیں, انہوں نے بھی اس معاملے میں کہ انجینئر صاحب نے آئرن ڈوم حافظ اللہ تعالیٰ کہا, انجینئر صاحب کے ساتھ بھرپور اختلاف کیا ہے. اچھا, اسی پہ آپ کی شاید ہمارے پیارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا سے آپ تھوڑا سا سخت اسٹانس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کی ان کے پرو حق میں بھی ویڈیوز دیکھی, اور اس کے بعد ابھی میں نے دیکھا کہ آپ بڑا ہارڈ ہوئے ہوئے ہیں ان پہ. اور وہ آئرن ڈوم والے مسئلے پہ اور وہ جو انجینئر صاحب نے ایک ظاہر بتائی ہے, گویا کہ میں بھی ایگری نہیں کرتا اس چیز پہ ان سے, کہ جو انہوں نے بتائی ہے کہ بھائی اب مسلمان کیا کر سکتا ہے, وہ پاورفل ہے, وہ F-32 اتنا یوں اڑ جاتا ہے, اور F-16 سے کیسے لڑیں گے. دیکھیں, تو وہ تو بدر کا کانسیپٹ یہی تو تھا کہ 313 کے آگے کوئی ہزاروں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد اور اللہ تعالیٰ کی جو ہمت سے مسلمان لڑتا ہے. آپ اس پہ کیا بولیں؟ میں تو سر اسلام تو, اور جب بھی مسلمان کو اسلام سمجھ آ جائے گا
اس لیے دیکھیں یوتھ اور بابا میں فرق ہے. بابا نا اس طرح کے معاملات میں سے نا یہ سارے کے سارے اختلاف خود ہی نکال کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے. اسلام تو ڈھونڈتا ہی نارملی ہے. میں تو چاہتا ہوں پوری دنیا میرا اکیلے کے اگینسٹ ہو, ورنہ کیا مزہ ہے اسلام کا. واہ, آسان قسم کی کہانیاں, یہ اس طرح کے فلسفے جو ہے نا, یہ اس میں ایمان نہیں ٹیسٹ ہوتی. ایمان ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب پوری دنیا اکیلے میرے سامنے آ جائے, میرے بچے کے سامنے آ جائے, تب پتہ چلتا ہے کہ اندر سے اسلام کتنا تھا میرا. سو F-35 کا F-72 کو اور ہمارے F-16 چھوڑے, میں اکیلا خود بغیر کسی بندوق کے کھڑا ہوں, تب پتہ چلے گا کہ بھئی اندر اللہ موجود تھا بھی کہ نہیں. ہم نے اگر F-72 ہمارے پاس ہو اور F-35 ان کے پاس ہو تو پھر ہم نے کون سا اسلام اور ایمان ٹیسٹ کیا؟ ایمان تو ٹیسٹ یہ ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے مشین, اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا, ہم نے بنانے ہیں F-35 ہم نے بھی, اور بھی ٹیکنالوجی بنانی ہے, مگر ایمان کے اوپر ڈینٹ نہ ڈالیں اس طرح کی باتیں, کوئی بھی بچے کے ایمان کے اوپر کہ وہ تو بہت بڑے ہو گئے, ہم وہ بہت چھوٹے ہو گئے. سو یہ تو ایک معاملہ ہے یہاں پہ. سر مجھے یہاں ایک مثال, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, حضرت ابراہیم کی خلیل اللہ, جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ نے آگ بھڑکائی اور کبوتر نے وہ کی, نہ وہ آگ بھڑکا پایا نہ کبوتر بجھا پایا, لیکن تاریخ یاد کبوتر کو کرے گی. اس نے کم از کم اس نے کہا کہ میں بھڑکانے میں سے تو نہیں ہوں بھائی. واہ واہ. نہیں تو اسی وہ جو اس کی چونچ میں جب پانی تھا نا تو اس سے پوچھا تھا نا کہ تیری چونچ سے پانی آگ بجھائے گا تو اس نے کہا مجھ سے آگ کا سوال نہیں, مجھ سے چونچ کا سوال ہونا ہے. چونچ کا سوال ہونا ہے بھائی. واہ. ٹھیک ہے, تو یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس F-16 ہے یا F-8 ہے. آپ کے پاس ایز لانگ ایز اللہ عز و جل کا ایمان موجود ہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے, تو باقی کے کوئی معاملات نہیں. مگر میرا اصل میں مسئلہ جو ہے نا وہ ان سے یہ نہیں ہے. اس دفعہ میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, جب جنگ چھڑ چکی ہو, جو کہ ہم پہ چھڑ چکی ہے, ہمارے 40,000 بچے شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں, اللہ, اور جب پوری طریقے سے اب رفح کے اندر انویژن جس ڈیٹ پہ یہ پوڈکاسٹ ریکارڈ 2 دن ہو گئے, 48 آورز ہو چکے ہیں, رفح میں بچے شہید ہو رہے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, اس دوران اسلام کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے اندر آپ کسی بھی موقع کے اوپر عوام کے اندر یہ والا کانسیپٹ ڈالنا شروع کر دیں کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ حافظہ اللہ ہو یا وہ مسلمانوں کو بھی بچا رہی ہے, یہ اسلام کی خاص شک کے اندر یہ ٹریزن میں آتا ہے, اسلام سے بغاوت میں آتا ہے. یہ تمام علماء کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر مرزا صاحب کو نہیں پتا, ان کو چاہیے کہ پڑھ لیں کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ ہیں, اس کو ایزی مت لیں. مائکرو فون ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں ہوتا, آپ کے پاس اتنی ملینز اور بلینز کی فالوئنگ ہے. آپ نے اگر اس موقع کے اوپر 0.0001% بھی وہ والی فلیور دکھا دیا جب جنگ کے معاملات میں یہودی پوری طریقے سے بچے مارا ہمارے, اور آپ نے ان کی بندوق کی یا ان کے توپ کی یا ان کے توپ خانے کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے کسی بھی بچے کے ذہن میں ہلکا سا بھی خوف ڈال دیا, ہلکا سا بھی, یا پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ ان کی آئرن ڈوم ہماری بھی حفاظت کر گئی ہے, تو یہ دونوں کلازز اسلام کی خاص شک میں آپ کا اسلام فارغ کر دیتے ہیں. سو توبہ طائب کریں. مجھے پتا ہے آپ کی نیت ٹھیک ہے, مگر یہ مسئلہ مس ہینڈل ہو سکتا ہے, ہو گیا ہے. اگر جنگ کے معاملات ہو, وہ والا اسلام نہیں لگتا جو امن کا اسلام ہے. امن کے اسلام میں وہ سینسٹیوٹی نہیں ہے جو جنگ کے حالات میں اسلام کی سینسٹیوٹی ہے. اتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے جب دشمن حملہ آور ہوا ہو. آپ نے اپنا منہ بھی دھیان سے کھولنا ہے اور اپنے الفاظ کا چناؤ بھی دھیان سے کرنا ہے. بنو قریظہ میں صحابی نے انٹر ہوئے تھے, جنگ کا معاملہ تھا, اور بنو قریظہ کی شورا بیٹھی ہوئی تھی, اور صحابہ کو حکم تھا کہ خالی چیک کر کے آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور صحابی غالباً ابو لبابہ تھے, انہوں نے جو کہ بنو قریظہ کو جانتے تھے, بنو قریظہ نے صحابی کو دیکھا, ان کی شورا نے, اور گھوڑے پہ آئے صحابی, انہوں نے جلدی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا کہ باہر کا حالات کیا, ایسے کر کے ایسے پوچھا اس نے کہ باہر کیا مسلمان کیا سوچ رہے ہیں, اور صحابی نے ایسے کیا گھوڑے پہ کہ تم نہیں بچنے والے. جیسے ہی ایسے کیا انہوں نے, اسی وقت ان کو ریلائز ہو گیا کہ میں نے یہ تو دشمن کی طرف سے یہ میں نے جسچر کر دیا, یہ تو میں ان کی سائڈ کا جسچر کر دیا, ان کو کیوں بتایا میں نے کہ کیا ہونے والا ہے, حالانکہ جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا, نہ کوئی وہ چینج ہوا اور سارے کے سارے قتل ہوئے بنو قریظہ. اسی وقت صحابی نے گھوڑا اسی سیکنڈ میں واپس پلٹا ہے, مسلمانوں کی صفیں کو چیرتے ہوئے صحابی مسجد نبی میں گئے, ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ میں تو اسلام سے فارغ ہو گیا. اللہ اللہ. 60 دن تک بندے رہے ہو, جہاں تک کہ اللہ کی آیت نازل ہوئی. ام حبیبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سناؤں ابو لبابہ کوئی آیت کہ یہ اللہ نے اس کو آج بخشا ہے. آپ سمجھیں جنگ کے معاملات میں کتنا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے, اور ہم آئرن ڈوم حافظ اللہ بول رہے ہوں, اور یہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے, وہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کی بھی نیچرلی حفاظت کر رہی ہے, وہ یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے. اس تھرسڈے انجینئر صاحب نے پھر سے ساحل ادیم صاحب کے اس بلیم کو کاؤنٹر کیا ہے, اور جو بھی انجینئر صاحب کے اس موقف کے اگینسٹ بات کرتا ہے, اور جس نے بھی انجینئر صاحب کے اس موقف کے اگینسٹ سٹانس اپنایا ہے, ان کو انجینئر صاحب نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے آئرن ڈوم کی تعریف کر دی ہے, اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا. میں کیا بات کر رہا تھا, تو نے پورا کلپ بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, بعد میں اس بندے کو کسی نے فون کر کے کہا, کہتا نہیں مجھے چھوٹا سا کلپ علی بھائی کا کسی نے دکھایا تھا. ظالم انسان, اتنی بڑی جرت کی, مجھے تم نے کافر کہا اور کہا کہ توبہ بھی نہیں قبول ہوگی. یعنی تم پیغمبر سے بھی کوئی بڑی چیز بن گئے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ یار, اللہ سے ڈر جاؤ. یہ کفر کے فتوے لگانا چھوڑ دو یار. یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے کہ آپ دوسرے مسلمانوں کو کافر کہیں اور کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. وہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ. میں اگر F-16 کی F-35 کی تعریف کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کرتا کہ میں ان کے ریلیجن کو صحیح مانتا ہوں, میں اس لیے کرتا ہوں کاش ہمارے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی ہو تو آج ہم ان کا منہ توڑ سکیں, امریکہ کا, یورپ کا, اسرائیل کا. کہاں سے بات اٹھا کے کہاں لے جاتے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ.